بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سارے لوگ اسلام پر مختلف زاویوں پر اعتراض اور اشکال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی جس میں لکھا کہ دنیا میں زنا حرام ہے لیکن جنت میں بغیر نکاح حوروں سے تعلق جائز بتایا جاتا ہے، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اشکال ہے۔ سب سے پہلی بات تو اعتراض کرنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کس نے بتایا اور کہاں پر لکھا ہے اور کون کہتا ہے کہ جنت میں بغیر نکاح حوروں سے تعلق جائز ہوگا؟ یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے صاحب، آپ کو از خود مغالطہ لگا ہے یا آپ نے از خود اپنی طرف سے اس اشکال اور اعتراض کو گھڑا ہے، تیار کیا ہے۔ اس اعتراض کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ حقیقت کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ تو ہماری کسی کتاب میں لکھا یعنی قرآن پاک میں، اور نہ ہی فرامین مصطفیٰ میں، اور نہ ہی جو صاحبان علم ہیں، کسٹوڈین ہیں شریعت محمدیہ کے، ان میں سے کسی کا بیان ہے۔ بالفرض اگر کسی کا آپ نے بیان سنا یا پڑھا بھی ہو تو یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے، کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے۔ کتاب و سنت میں جو ہماری بیسک اور بنیادی کتابیں ہیں، قرآن پاک اور احادیث نبویہ، وہ سراسر اس بیان اور اس نظریے کی تردید کرتی ہیں اور اس کے برخلاف نظریہ پیش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے اس اشکال کو مغالطے کے جو روپ میں آپ کے ذہن میں ابھرا تھا اس کو رفع کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے غلط سنا، آپ نے غلط سوچا۔ ایسی بات اسلام میں ہے ہی نہیں کہ جنت میں حوروں سے، عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا، بغیر نکاح کے وہ جنت میں تعلقات استوار کر سکیں گی، ازدواجی تعلقات، میاں بیوی والے تعلقات۔ تو آپ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ دنیا میں زنا حرام ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کو میں اگر سمجھا دوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں زنا حرام ہے اور جنت میں مسلمانوں کی تعلیمات کے مطابق، مسلمانوں کی شریعت کے مطابق جنت میں زنا حلال ہے۔ تو یہ آپ کا اعتراض ہی غلط ہے، یہ آپ کا اشکال ہی غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جنت میں جو حوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ تعلق قائم ہوگا وہ بذریعہ نکاح ہوگا، یعنی نکاح کے بغیر نہیں ہوگا۔ چاہے وہ 70 حوریں ہوں یا 72 حوریں ہوں یا 72,000 حوریں ہوں، ہر ایک حور کے ساتھ جو تعلق قائم ہوگا اس کے شوہر کا، وہ نکاح کے ذریعے سے ہوگا، نکاح کے علاوہ نہیں ہوگا، نکاح کے بغیر نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں پر زنا نہیں، وہاں پر یہ جو دنیا کی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں اور یہ جو فحش حرکات ہیں اور غیر قانونی حرکات ہیں، غیر اسلامی حرکات ہیں، غیر اخلاقی حرکات ہیں، اس کا تصور جنت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں اس کے اوپر آپ احباب کے سامنے چند ایک دلائل کتاب و سنت سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی روشنی میں آ سکے۔ اس کے اوپر سب سے پہلی دلیل جو ہم نے دعویٰ کیا اور جو آپ نے دعویٰ کیا، ہمارے دعوے کی تائید میں اور آپ کے دعوے کی تردید میں، دعوے سے مراد آپ کا اشکال، آپ کا اعتراض۔ آپ نے کہا تھا کہ جنت میں بغیر نکاح کے حوروں کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، ہم کہتے کہ نہیں، نکاح کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس کے اوپر دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ پڑھا کریں اور پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی اشکال ہو تو پیش کیا کریں۔ نمبر ایک تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، یعنی ملحدین، مستشرقین، مسیحی، عیسائی، یہودی یا دیگر مذاہب والے، جو بھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ منافق بھی ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نمبر ایک پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ نمبر دو، یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو بھائی میں آپ احباب سے کہوں گا کہ پڑھا لکھا ہونا یہ ایک انسان کی خوبی ہے، اس خوبی کو حاصل کرنا چاہیے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔
اور پھر جب آپ پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو پھر آپ جو بھی اعتراض اشکال کریں پہلے اس حوالے سے اسٹڈی کر لیں، پڑھ لیں کہ آیا ہمارا اعتراض جینون ہے یا صرف الزام، اتہام اور بہتان ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کیا کریں یا کچھ کہا کریں۔ تو یہ آپ فقط الزام، اتہام اور بہتان تراشی کرتے ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں، اور آپ کا مین مقصد ہوتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے دلوں میں شک اور شبہ کو پیدا کرنا۔ خیر، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں وہ آپ کی راہ، ہماری راہ دلیل کی، ہماری راہ علم کی، نالج کی اور پڑھے لکھنے ہونے کی، قلم کی، کرتاس کی، کتاب کی، اوراق کی، اسٹڈی کرنے کی اور اجالے کی، روشنی کی، اور آپ کا راستہ اندھیرے کا، ظلمت کا، اور اسی طور پر گھٹا ٹوپ جو دلدلے ہیں ان کا۔ آپ کو آپ کا راستہ مبارک، ہمیں اپنا راستہ مبارک۔ لیکن آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے، آئیے آپ بھی اجالے کو جوائن کیجئے، آئیے آپ بھی روشنی کو ایکسپٹ کیجئے، آئیے کتاب و سنت، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بابرکت اور گہرے چھاؤں تلے اور گہرے سائے تلے اپنے آپ کو لائیے، انشاءاللہ کامیابی کامرانی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ سب سے پہلی دلیل سورہ طور، سورہ مبارکہ 52 اور آیت نمبر ہے اس کی 20۔ اللہ پاک فرماتے ہیں متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ قطار در قطار بچھے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اہل جنت کی بات ہو رہی ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کا نکاح، زوجہ یزوج تزویج، نکاح کرانا۔ آپ المنجد کھولیں اور کوئی بھی لغت کھولیں تو آپ اس کا معنی دیکھیے گا، یہ زنا کے معنی میں نہیں آتا، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے معنی میں نہیں آتا، یہ بغیر نکاح کے معنی میں نہیں آتا۔ زوجہ یزوج تزویج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرانا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ میرے پاس المنجد، مصباح اللغات اور دیگر جو عربی کتب ہیں میرے پاس موجود ہیں۔ آپ المنجد کا صفحہ نمبر 348 کھولیے اور اس کا جو مادہ ہے زے، واو اور جیم، یعنی زا، واو اور جیم، اس مادے کے تحت آنے والے حروف کو کھولیے۔ سب سے پہلا لکھا ہوا ہے زوجہ، کیا معنی ہے؟ نکاح کرانا۔ کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ نکاح کرانا۔ اور اسی طور پر آگے آپ چلے جائیں، تزوج، نکاح کرنا، اور پھر آگے مزید آپ چلے جائیں، زوج، یہ شوہر اور بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ ہے اور زواج ہے، شادی بیاہ، یعنی یہ جو لفظ ہے زوجہ یزوج تزویج، یہ شادی بیاہ اور نکاح یعنی جو حلال کا رشتہ ہے یہ اس معنی میں آتا ہے۔ آپ المنجد دیکھیں گے، مصباح اللغات دیکھیں گے، القاموس الوحید دیکھیں گے، القاموس الجدید دیکھیں گے، یا لسان العرب دیکھیں گے، کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیں۔ بلکہ یہ آپ اگر عرف میں دیکھیں تو عرف میں بھی ایسا ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ جو زناکار عورت ہوتی ہے اسے کوئی زوجہ کہتا ہے، یا اسی طور پر زناکار مرد ہوتا ہے اسے کوئی زوج کہتا ہے، یا اسی طور پر اسے رشتہ ازدواج کہا جاتا ہے، زناکاری والے رشتے کو رشتہ ازدواج کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرے سے، یعنی یہ تو یوں سمجھیے کہ زنا کے اپوزٹ ہے۔ یہ جو لفظ ہے زوج، زوجہ اور تزویج، ازدواجی زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ زنا کے اپوزٹ اور مخالف لفظ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ وزوجنا، واو منا اور زوجنا، یہ 14واں صیغہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ صیغہ ہے ماضی کا۔ فرمایا کہ ہم شادی کریں گے، ویسے ماضی کا یہاں پر ترجمہ بنے گا ہم نے شادی کر دی، ہم نے شادی ان کی۔ یہ یہاں پر ماضی کے معنی میں کیوں آیا؟ چلے یہاں پر بھی بعض لوگ جو مستشرقین، ملحدین اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اعتراض ہوگا، تو میں اس کا بھی آپ احباب کے سامنے آپ کے مغالطے کو اور اعتراض کو دور کر دوں۔ یہ جو قرآن پاک میں مستقبل کے حوالے سے آنے والے جو معلومات اور باتیں ہیں ان کے لیے ماضی کے صیغے استعمال ہوئے نا، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، یعنی مستقبل کی باتوں کے لیے ماضی کے صیغے، حالانکہ مستقبل کی باتوں کے لیے مستقبل کے صیغے ہونے چاہیے تھے، ماضی کے صیغے کیوں استعمال کیے گئے؟ نمبر ایک وجہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا قرآن پاک میں اسلوب ہے
کہ وہ بات کے جو حتمی قطعی یقینی ہونی ہوتی ہے بھلے وہ مستقبل میں کیوں نہ ہونی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اکثر و بیشتر ماضی کے صیغے استعمال فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں کسی کام کا جو ہو چکا ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا، یعنی ماضی یقینی ہوتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں جو مستقبل میں چیزیں ہونی ہوتی ہیں اس میں ابہام ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ہو یا ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی پلاننگ کامل ہے، اللہ کا منصوبہ کامل ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی آگے پیچھے کام نہیں ہو سکتا، تو وہ چونکہ حتمی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، بدیہی ہے، ایسا ہونا ہے، اس لیے اللہ پاک کی ذات اس کی قطعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس کی بدیہیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس کے مکمل طور پر ہونے کے طرف اشارہ کرنے کے لیے ماضی کے صیغے کو استعمال کرتے ہیں۔ گویا کہ ماضی کا صیغہ مستقبل کی باتوں کو جب بیان کرے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، قطعیت کا اور بدیہیت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک کی ذات نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، زوجنا، ہم نے ان کی شادی کر دی، حالانکہ ہم نے ان کی شادی کرنی ہے، یہ ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا قطعیت کے فائدے کے لیے اور یقین کے فائدے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کی شادی کی، ہم ان کی، بحور عین، فرمایا کہ بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حور کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیں شادی کا ذکر ہو رہا ہے، نکاح کا ذکر ہو رہا ہے، اور رشتہ تزویج کا ذکر ہو رہا ہے، بیاہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ جو جنت میں عورتوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، وہاں پر جو ان کا رہنا سہنا ہوگا وہ زنا کے ساتھ نہیں ہوگا، نکاح کے ساتھ ہوگا۔ حوالہ نمبر 2 سورۃ دخان، سورہ نمبر 44 اور آیت نمبر ہے 54۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، سیم ٹو سیم وہی والی آیت مبارکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ یہاں پر بھی سیم ٹو سیم وہی آیت مبارکہ۔ یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی۔ فرمایا کہ یعنی ان کے خاوند اور ان کی بیویاں، یہ لفظ کیا ہے؟ ازواج۔ یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ جو ان کی گرل فرینڈز ہیں اور جو ان کی دوستیں اور سہیلی لڑکیاں ہیں وہ یہاں پر سائے میں بیٹھی ہوں گی، فرمایا نہیں، ازواج کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور میں نے بتا دیا کہ لفظ زوج، لفظ ازواج، لفظ تزویج، لفظ زوجہ، لفظ زواجہ، یزوج، تزویج، یہ سارے کے سارے الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں نکاح کے معنی میں، شادی کے معنی میں، بیاہ کے معنی میں۔ تو یہ تیسرا حوالہ آپ کے سامنے۔ اسی طور پر اگر آپ احادیث مبارکہ کی جانب دیکھیں تو بیشتر احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے 7146، اور یہ جو جنت کے کا باب ہے باب الجنہ، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ جنت کے ایک موقع کا ذکر ہو رہا ہے، ایک لمحے کا، ایک ساعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب جنتی ایک خاص مقام پر جائیں گے جنت کے بازار میں، تو وہاں پر جمعے کا دن ہوگا، اور فرمایا کہ شمال سے ایک ہوا چلے گی اور وہ ان کے چہروں پر اس ہوا کی گرد پڑے گی، اس میں مختلف قسم کی جو خوشبوئیں ہیں، کستوری ہے، زعفران ہے، دیگر چیزیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس کی آمیزش کرے گا، اور اس کی وجہ سے ان کا حسن اور جمال وہ بڑھ جائے گا۔ اور فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ، جب وہ پلٹیں گے اپنے اہل کی طرف، اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، اور گھر والے یہ زنا والے نہیں ہوتے، گھر والے نکاح والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا الفاظ کیا ہے؟ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، چونکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف آئیں گے۔ فَيَقُولُ لَهُمْ، ان سے وہ ان کے اہل و عیال کہیں گے، کون کہیں گے؟ اہلوہم۔ الفاظ کیا ہیں حدیث پاک کے؟ فَيَقُولُ لَهُمْ اہلوہم، فرمایا کہ ان سے ان کے اہل و عیال کہیں گے۔ تو اہل جو نکاح والے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، زنا والے اہل و عیال نہیں ہوا کرتے۔ اسی طور پر حدیث نمبر 7147 ہے، اس میں بھی اسی بات کا ذکر موجود ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں حدیث پاک میں؟
نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو واضح طور پر مترشح فرما دیا اور واضح طور پر اس بات کو ذکر کر دیا۔ 71-47 نمبر صحیح مسلم کے حدیث پاک ہیں، الفاظ ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثنتان، لفظ کیا ہے؟ زوجتان۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لفظ زوج استعمال کیا، یعنی بئی معنی کہ لفظ نکاح استعمال کیا۔ اسی طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی 71-49 نمبر، اور اس میں الفاظ استعمال فرمائے وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ، فرمایا کہ اور ان کی بیویاں وہ کون ہوں گی؟ حور عینہ، موٹی موٹی اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور ہوں گی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا ازواج، یہ نکاح پر دلالت کرتا ہے اور زنا پر دلالت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس کے اوپر اور بھی کافی سارے حوالے ہیں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں، دیگر کتب احادیث میں حوالہ جات موجود ہیں۔ میں آپ احباب کو عرض کرنا چاہوں گا، نمبر 1، یہاں پر حوالہ جات کی لائن لگا دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنی اصلاح کرنی ہو اور اپنے اشکال، ابہام اور شکوک و شبہات کو دور کرنا ہو، اس کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے۔ اس لیے اگر آپ اصلاح کی نیت سے اس اشکال کو اپنے ذہن میں لائے ہیں اور اعتراض کیا ہے، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، آپ اشکال پیش کیجئے، اعتراض کیجئے، اصلاح کے لیے ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جو احباب اس حدیث پاک اور اسی طور پر آیات نازل میں اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس بات کو بالکل واضح لفظوں میں اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجئے اور اپنے شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر لیجئے کہ جنت میں جو شخص بھی جائے گا، مرد ہو یا عورت، دنیاوی عورت ہو تو اس کا بھی جنت میں جا کر نکاح ہوگا، اور دنیاوی مرد ہو تو اس کا بھی جنت میں جا کر نکاح ہوگا۔ کوئی بھی شخص، بلکہ میں اس کو سمیٹنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ جنت میں جنتی مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں زندگی گزارے گا نکاح کے ساتھ، زنا کے ساتھ نہیں، زنا کا وہاں پر تصور بھی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، یعنی جو بسوں کا اشکال ابہام ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت میں حوریں بہت زیادہ ہیں، وہاں پر کھلی چھٹی ہوگی، جس کا دل چاہے جس کو پکڑ لے، جس کو لے لے اور جس کے ساتھ وقت گزارے، یہ وہ ایسا بالکل بھی سین نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں وَتَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، کہ اے جنتی تیرا جو من چاہے گا، تیرا جو دل چاہے گا، تو اللہ پاک کی ذات تیری نفس کی خواہش کو وہاں پر پورا فرمائے گا۔ تو وہاں پر اگر کسی نے کسی حور کو پسند کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغیر نکاح کے اسے لے لے گا، نہیں، اس کا نکاح ہوگا۔ ہاں، نکاح سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کی طرح کوئی بارات ہوگی، پہلے کوئی منگنی ہوگی، پہلے کوئی وہ شگن مگن ہوگا، یا پہلے کوئی چولن بھی اس میں کوئی پڑے گی یا پڑے گا۔ یہ والے جو دنیا والے سین ہیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اس اعتراض کرنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ دنیا میں جس طرح ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، پہلے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، تلاش ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر گفٹ ہوتے ہیں، پھر ہاتھ پہ پیسے رکھے جاتے ہیں، شگن کیا جاتا ہے، کپڑے بھیجے جاتے ہیں، عیدیں بھیجی جاتی ہیں، اور اسی طور پر شبرات پہ، خوشی غمی پر چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، گفٹس کا تبادلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک منگنی ہوتی ہے، پھر بارات ہوتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو 100 قسم کے ہمارے پروگرامز ہیں اور معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ شاید اس بنا پر بھی ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہو چکا ہو کہ جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھئی، آپ دنیا کے جو قوانین ہیں یا دنیا کے جو معاملات ہیں، آپ انہیں جنت کے اوپر قیاس نہ کریں۔ دنیا کا معاملہ الگ ہے، جنت کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس میں جو کامن چیز ہے وہ ہے نکاح کا ہونا۔ دنیا میں بھی نکاح اور جنت میں بھی نکاح، دنیا میں بھی حلال اور جنت میں بھی حلال، دنیا میں بھی حرام بین ہے، دنیا میں بھی زنا بین ہے، اور جنت میں بھی زنا اور حرام بین ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا مقدمہ، اسلام کی تعلیمات آخرت اور جنت کے حوالے سے۔ تو میں آپ تمامی احباب سے عرض کروں گا، اور جو احباب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہیں اسلام کی دعوت ہے، انہیں اسلام کا اور اسی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کا پیغام ہے کہ آئیے اسلام کے دامن میں، رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، اور یہی دامن عافیت و رحمت ہے، یہی دامن امن ہے، یہی دامن ہے تمام قسم کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا۔ اگر آپ دنیا آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں چاہتے ہیں تو دامن مصطفیٰ سے، دامن محمد سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو اپنے
جو اصل مستقبل اور فیوچر ہے یعنی آخرت، اسے سنوارنے کی، بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس حوالے سے سینسیٹیو اور حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔